جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیبر کے قریب پہنچ گئے اور وہ لوگ اپنے کھیتوں کے اندر جا رہے تھے، کوئی کدال لے کر جا رہا تھا، کوئی کچھ لے کر جا رہا تھا، جب ان لوگوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے تو وہ الٹے پیر بھاگے اور وہ لوگ چلانے لگے واللہ محمد خمیس، کہ اللہ کی قسم محمد تو ایک بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، سبحان اللہ، کہ محمد تو ایک بڑا لشکر لے کر آئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے، اب ان لوگوں کو ہی پتہ چل گیا کہ صاحب اب تو جنگ ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں، اب جنگ کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بات دو ہوتی ہے، یا تو جنگ کرے یا اسلام قبول کر لیا جائے۔ تو ان کا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ ہم اسلام قبول کریں گے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم جنگ کریں گے صاحب۔ اب جنگ کے لیے ان لوگوں نے میٹنگ رکھ لی کہ صاحب اب جنگ کرنی ہی کرنی ہے، اور مسلمان ہمارے دروازے پر آ گئے ہیں، اور یہ ہے 1400، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگ تقریباً 8000 یا 10000 لوگ وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہاں پہ جب سامنے 1400 یا 1600 آدمی کھڑے ہو اور ایک طرف 8000 یا 10000 کھڑے ہو، تو سامنے والے تو یہی کہیں گے کہ ہم زیادہ ہے تعداد کے اندر، ہم زیادہ ہے تعداد کے اندر، مگر وہ بھول گئے تھے کہ یہ بدر والے ہیں، یہ 300 جاتے ہیں اور 1000 کو ہرا کے آ جاتے ہیں، یہ بغیر تلوار کے جاتے ہیں جیت کے آ جاتے ہیں، یہ بغیر سواری کے جاتے ہیں فتح پا جاتے ہیں۔ وہ بھول گئے تھے، بولا اس وقت یہ 300 تھے، آج تو 1600 آئے ہیں، اور ہتھیار بھی لے کر آئے ہیں، سواری بھی لے کر آئے ہیں، کھانے کا سامان بھی لے کر آئے ہیں۔ جب کھانا پینا نہ ہو تب جیت جاتے ہیں، اب تو سب کچھ ہے، اب کیسے ہار سکتے ہیں، اب کیسے ہار سکتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سپاہیوں کو، صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ صحابیوں اب ہوش میں آ جاؤ، اب ہم جہاد کے لیے چاہ رہے ہیں، اب ہمیں جہاد کرنا ہے، اور ان یہودیوں کو ان کی جو اصل جگہ ہے جہنم وہاں پہنچانا ہے، ان کا وہی مقام ہے۔ اور بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے، جنت کے اندر انہیں انعامات کیا ملیں گے، وہاں پر یہودی سمجھا رہے ہیں۔ بہرحال اب بیٹل شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو ایک دستہ لے کر بھیجتے ہیں کہ جائیے جنگ لڑیے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہودی اوپر تھے تو وہاں سے تیر برسانا شروع کیا، جنگ لڑتے لڑتے شام ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو وقت تھا جس وقت میں یہ جنگ ہو رہی تھی، وہ اتنا شدید گرمی کا وقت تھا، اتنا شدید اور تیز گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے آس پاس جنگ نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ جنگ اس طرف چل رہی اور یہاں پر کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ اس قلعے کی سائے کے اندر آرام کرنے لگے تو ایک یہودی نے ان کو دیکھا۔ جب اس یہودی نے ان کو دیکھا، یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، ان سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی، ان کو دھوکے سے ہی مارا جا سکتا ہے۔ تو اس ظالم نے اس قلعے کے اوپر سے ایک بڑا بھاری پتھر پھینکا، وہ ان کے سر پر لگا، اس سے ان کا سر بڑا سخت گمبھیر طریقے سے چوٹل ہو گیا، اتنے شدید ان کو زخم ہوئے کہ وہ اس زخم کے اندر ہی شہید ہو گئے، وہ جنگ بھی نہ لڑ پائے۔ اور بھی جنگ ہوتے رہی، اور بھی واقعات اس معاملے کے اندر پیش آتے رہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، مسلمان ایک یہودی کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں۔ جب یہودی کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کو۔ وہ یہودی عرض کرتا ہے کہ مجھے قتل نہ کرے، آپ اپنے نبی کے پاس لے کے چلیے، میں نبی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نبی کے پاس لے گئے۔ جب نبی کے پاس لے کر گئے تو نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں امان چاہتا ہوں، کیا میں امان چاہتا ہوں، مجھے امان دے دی جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جا تجھے امان دے۔ امان دینے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضور جو آپ نے یہ وار ان لوگوں پر کیا ہے، اور اسپیشلی جو آج کی جنگ ہوئی ہے، وہ ان کے دلوں کے اندر اتنی ہیبت پیدا کر چکی ہے کہ وہ ڈر چکے ہیں، اور وہ ایک قلعے سے دوسرے قلعے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ جو اپنا کھانے پینے کا جو ذخیرہ ہے ایک پوشیدہ جگہ رکھنے والے، اور میں جانتا ہوں اگر آپ مجھے چھوڑتے ہیں تو وہ جگہ میں آپ کو بتا دوں گا جب آپ قلعہ فتح کر لیں گے، اور اس قلعہ کے اندر میرے بیوی بچے موجود ہیں، ان کی بھی آپ اگر مجھے امانت دیتے ہیں کہ میں انہیں بخش دوں گا
تو میں ان تمام جگہوں کو بتا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے بھی امان دے دوں گا اور تیرے اہل عیال کو بھی امان دے دوں گا۔ صبح جنگ شروع ہوتی ہے، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو سبحان اللہ مسلمان ہی غالب آتے ہیں اور اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد اب جیسا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے ان کا اسلحہ کہاں ہے اور ان کے کھانے پینے کا ذخیرہ کہاں ہے، تو اس کے اہل و عیال کو حضور نے بخش دیا، امان دے دیا اور اس نے وہ جگہ بتائی۔ تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو امان دیا تو اس کی خوشی کے اندر سبحان اللہ وہ اسلام لے کر آ گیا، وہ ایمان لے کر آ گیا، وہ بھی لے کر آ گئے، اس کے بچے بھی لے کر آ گئے۔